هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ اس تیزی سے بدل رہا ہے کہ جس تبدیلی کے لیے پہلے زمانے میں ایک لمبی مدت کی ضرورت ہوتی تھی، اب وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تبدیلی ہو ہی جا رہی ہے۔ آج کے ماحول کا زیادہ نہیں 15-20 سال پہلے کے وقت سے ٹیلی کر کے موازنہ کر کے دیکھیے، زندگی کے ہر شعبے میں کایا ہی پلٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ لوگوں کے افکار و خیالات، سوچنے سمجھنے کے انداز، معمولات زندگی، رہن سہن، معاشرے کے آپسی تعلقات، غرض زندگی کے ہر شعبے میں ایسا انقلاب برپا ہو گیا ہے کہ بعض اوقات سوچنے سے حیرت ہو جاتی ہے۔ کاش یہ تیز رفتاری کسی صحیح سمت ہوتی تو آج یقیناً ہماری قوم و ملت کے دن بدل چکے ہوتے، لیکن افسوس صد افسوس یہ ساری تیز رفتاری الٹی سمت میں ہی چلی جا رہی ہے۔ کسی شاعر حکیم نے یہ مصرع مغرب کے لیے کہا تھا، مگر آج ہمارا ہی یہ اپنا حال بن چکا ہے۔ تیز رفتاری ہے لیکن جانب منزل نہیں۔ ہماری ساری تیز رفتاری بالکل مخالف سمت ہی میں صرف ہو رہی ہے۔ جن گھروں سے کبھی کبھی تلاوت قرآن کی آواز آ جایا کرتی تھی، اب وہاں صرف فلمی نغمے، ڈرامے گونجتے ہیں۔ جہاں اللہ اور رسول اور اسلاف امت کی باتیں ہو جایا کرتی تھی، اب وہاں باپ بیٹوں کے درمیان بھی ٹی وی فلموں پر تبصرے ہی زیر بحث رہتے ہیں۔ جن گھروں میں کبھی کسی اجنبی لڑکی کا داخلہ محال تھا، اب وہاں باپ بیٹیاں اور بہن بھائی ایک ساتھ بیٹھ کر نیم برہنہ رقص و سرور دیکھتے ہیں۔ جن خاندانوں میں کبھی حرام آمدنی سے آگ کے انگاروں کی طرح پرہیز کیا جاتا تھا، اب وہاں نسلیں کی نسلیں سود، رشوت، قمار سے پل رہے ہیں۔ جو خواتین پہلے برقعے کے ساتھ باہر نکلتی ہوئی ہچکچاتی تھی، اب وہ دوپٹے اور اوڑھنی تک سے آزاد ہو رہی ہیں۔ غرض اسلامی تعلیمات سے دوری اس تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ آئندہ مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس خوفناک صورتحال کے یوں تو بہت سے اسباب ہیں، لیکن اس مختصر سی کلپ میں ایک اہم سبب کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، لہٰذا اسے توجہ اور اہتمام کے ساتھ سن کر سمجھ کر عمل کیا جائے، تبدیلی انشاءاللہ ممکن ہے۔ وہ سبب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ دیندار سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی اپنے گھر والوں کی اصلاح و تربیت سے بالکل بے خبر بے فکر بیٹھ گئے ہیں۔ اگر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں تو ایسے بیسیوں مثالیں آپ کو نظر آ جائیں گی کہ خاندان کا ذمہ دار اپنی ذات میں بڑا نیک اور دیندار انسان ہے، نماز و روزے کا پابند ہے، سود و رشوت قمار سے پرہیز کرتا ہے، اچھی خاصی دینی معلومات رکھتا ہے اور مزید معلومات حاصل کرنے کا شوقین ہے، لیکن اس کے گھر کے دوسرے احباب پر نظر ڈالیں تو ان کے اوصاف و اخلاق کی ایک بھی جھلک دور دور تک نظر نہیں آتی۔ دین، مذہب، خدا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت اور آخرت، تمام چیزیں سوچ وچار کے موضوعات سے ایک لخت خارج ہو چکی ہیں۔ ان کی بڑی سے بڑی کوئی مہربانی اور فضل باقی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے مذہبی طرز عمل کو چل جاتے ہیں، اس سے نفرت نہیں کرتے، لیکن اس سے آگے نہ وہ کچھ سوچتے ہیں نہ سوچنا چاہتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اولاد کی مکمل ہدایات ماں باپ کے قبضے میں نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے گھر کنعان پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ فریضہ تو ہر مسلمان کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی دینی تربیت میں اپنی پوری کوشش کے باوجود وہ راہ راست پر نہیں آتے تو بلا شبہ وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس مقصد کی طرف کوئی دلی توجہ ہی نہیں دیتا اور گھر والوں کی اس بری حالت میں بے فکری سے چھوڑ دیا ہے تو یہ ہرگز اللہ کے نزدیک بری نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل اس احمق کی سی ہے جو اپنے بیٹے کو خودکشی کرتے ہوئے الگ ہو جائے کہ یہ جوان بیٹا اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ کنعان بلا شبہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اور آخر دم تک اس کی اصلاح نہ ہو سکی، لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ کس قدر باپ نے
اسے راہ راست پر لانے کے لیے کوششیں کی، کیسے کیسے پاپڑ بیلے، کس طرح خون کے گھونٹ پی کر اسے تبلیغ کیا۔ اس کے باوجود اس نے اپنے لیے ہدایت اور کامیابی کے بجائے کفر و ضلالت ہی کو پسند کیا۔ نوح علیہ السلام اس ذمہ داری سے بری ہو گئے، لیکن کیا آج کوئی ہے جو اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے فکر و عمل کی توانائیاں خرچ کر رہا ہو؟ اپنے گھر والوں کی صحیح اصلاح اور درستگی کے لیے چند کاموں کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اپنی اولاد کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دلوائیں۔ ان کے ذہن کی شروع ہی سے ایسی تربیت کیجیے کہ ان میں نیکیوں کا شوق اور گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ ان کی دوستی اور صحبت نیکوکار لوگوں سے کروائیں اور ان کا ماحول درست رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن اور اسلاف امت کے تذکروں سے آباد کیجیے۔ گھر میں کوئی ایسا وقت نکالیے جس میں سارے گھر والے اجتماعی طور پر دینی کتاب کا مطالعہ کریں۔ اپنے ذاتی عمل کو ایسا دلکش بنائیے کہ اولاد اس کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنا لے۔ اپنے اہل و عیال اور اعزا و اقارب کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم پر گامزن ہونے اور رہنے کی توفیق نصیب دے۔ اس پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہماری نئی نسل جس تیز رفتاری کے ساتھ فکری گمراہی اور عملی بے راہ روی کا شکار ہے، اس کا پہلا مؤثر علاج خود ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے۔ اگر مسلمانوں میں اپنے گھر کی اصلاح کا خاطر خواہ جذبہ اور اس کی سچی لگن اور اس کی حقیقی تڑپ پیدا ہو جائے تو یقین کیجیے مسلمانوں کا آدھے سے زیادہ طبقہ خود بخود سیدھے راستے پر آ سکتا ہے۔ لہٰذا ہم سب مل کر پورے اتحاد و اتفاق کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے معاشرے کو تشکیل دیں تو یہ معاشرتی بگاڑ ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکری و عملی اصلاح کی سچی تڑپ نصیب کرے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔